إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورہ یوسف آیت نمبر 100 سے ہم پڑھیں گے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور اونچا بٹھایا یوسف علیہ السلام نے تخت پر اپنے والدین کو، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ گر پڑے یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ یہاں پر پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس بلایا، اور جیسے ہی وہ مصر میں داخل ہوئے یوسف علیہ السلام نے اچھی جگہ دی اور اوپر جو تخت تھا وہاں پر ان کو بٹھایا، تو وہ والدین ان کے اور 11 بھائی وہ سب جو ہے سجدے میں گر گئے۔ وقال یا ابتی، اور کہا یوسف علیہ السلام نے، یا ابتی، اے بجان، ھذا تأویل رؤیایا، یہ تعبیر ہے میرے خواب کی، من قبل، جو اس سے پہلے میں نے دیکھا، قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس کو حق کر دیا۔ 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھا کہ سجدہ کریں۔ 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی، سورج چاند سے مراد ماں اور باپ، سب جو ہے وہ سجدہ کریں۔ اور یہاں یہ بات قابل غور رہے کہ سجدے کا معنی سجدہ ہی ہے، سجدہ ہی کیا، اور تعظیم کے طور پر یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکے، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا۔ اور تعظیمی سجدہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ رب العالمین نے اس سجدے کو بھی حرام قرار دے دیا۔ اب تعظیم کے لیے بھی کسی کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، چاہے کوئی بڑا ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، سجدہ نہیں کرنا، سجدہ صرف اللہ کے سامنے، بلکہ سر جھکا کر ملنا بھی درست نہیں ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شریعت میں اگر کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے، کہ عورت خامن کی اتنی فرما بردار بن کر رہے، لیکن سجدہ آپ نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یہاں سے دلیل نہیں لینی چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کے والدین نے سجدہ کیا تو لہٰذا ہمیں بھی بزرگوں کے سامنے یا پیروں کے سامنے سر جھکا لینا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں، حرام ہے۔ وہ ان کی شریعت میں تھا، ہماری شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وقد احسن بی، اور احسان کیا میرے رب نے مجھ پر، اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے نکالا مجھے قید سے۔ پورا حالات سنائے زندگی کے، باپ نے بھی بیٹے نے بھی کئی عرصے کے بعد ملے تھے تو دکھ درد آپ نے رکھے، ایک دوسرے کو بتائے زندگی کی ساری صورتحال، وجاء بکم۔ اور یہاں یہ دیکھیں، یہاں بھی سبق ہے ہمارے لیے، یوسف علیہ السلام نے کوئی گلے شکوے نہیں کیے، سب کچھ حالات تو سنائے، لیکن حالات کس انداز میں، یہ نہیں کہا کہ میں پریشانیوں میں رہا، دکھوں میں، جیلوں میں، قیدوں میں، نہیں، بلکہ کیا کہا، میرے رب نے مجھ پر احسان کیا، قیدوں میں تھا، اللہ نے قید سے نکال کر عزتوں کے تخت میرے رب نے عطا کیے، تخت شاہی پر بٹھا دیا، اور تمہیں بھی لے کر آیا من البدو، دیہات سے، ومن بعد، اس کے بعد نزغ الشیطان، کہ ڈال دی تھی شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے جو پھوٹ ڈالی تھی اللہ نے وہ بھی ختم کرا دی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب بڑا نرم ہے، مہربانی کرنے والا ہے، نرمی کرنے والا ہے جس پر وہ چاہتا ہے، انہ علیم حکیم، بے شک وہ جاننے والا، علم والا اور حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب بہت باریک بین ہے، اس کے فیصلے بڑے باریکی تک اللہ رب العالمین جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ رب، اب یہاں دعا کی یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ ساری دنیا کی حسرتیں پوری کر دیں، عزتوں کے تاج تو نے عطا کیے، تو نے مجھے جیلوں سے، قیدوں سے، کنبوں سے نکال کر آج تخت پر بٹھا دیا اور سب کچھ مجھے دے دیا ہے، اب کیا کر، اب میری آخرت بھی درست کر دے۔ رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے عطا کی ملک، بادشاہی، حکومت، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اللہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا کیا، اللہ تو نے عزت بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے، وقار بھی دیا۔ فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا دوست ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔
اب تو کیا کر، توفنی مسلمہ، اللہ مجھے مسلمان فرما برداری کی حالت میں موت دینا، والحقنی بالصالحین، اور اللہ تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ یہ دعا یاد کر لیں، یہ دعا ہر وقت کیا کریں۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو ہی ہمارا کارساز ہے، اللہ تو ہی ہمارا دوست ہے۔ ولی کا معنی دوست بھی، ولی کا معنی مالک بھی، اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے ہمارا۔ فتنوں کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے، دکھ درد ہیں اللہ، اور اللہ اگر اللہ نے عزتیں دی ہیں، شان دی ہے، اس میں تعریف بھی، اللہ تو نے ہمیں عزت دی، مقام دیا، عظمت دی، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں فتنوں سے بچا کر رکھ۔ توفنی مسلمہ، کہیں پھسل نہ جائیں، ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں، اللہ مسلمانی کی حالت میں موت دینا ہے نا۔ پیچھے چوتھے پارے میں ہم نے پڑھا تھا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ تمہیں موت آئے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ تو فرما برداری کی حالت کی موت کی دعا کیا کریں، مرنا تو ہے، اللہ مسلمانی کی حالت میں موت دینا، ایمان کی حالت میں، کلمہ پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، فرما برداری کی حالت میں۔ والحقنی بالصالحین، اور اللہ تو ہمیں نیک لوگوں میں، مرنے کے بعد اپنے جو نیک صالح بندے ہیں اللہ ان میں ہمیں شامل فرما دے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم یہاں سے آگے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں موت دے، فرما برداری والی موت دے۔ اللہ موت کے بعد اللہ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما دیں۔ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔